السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غار حرا میں جب اللہ کی طرف سے ان کے فرشتے جبریل علیہ السلام ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے جو سب سے پہلا لفظ کہا وہ نہ تو روزہ تھا اور نہ ہی نماز تھا، وہ لفظ تھا اقرا۔ اس طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ جو سب سے پہلی وحی اتاری گئی وہ ہے سورہ علق، اور اس کا سب سے پہلا لفظ ہے اقرا۔ اقرا کا مطلب ہوتا ہے پڑھیے، جس میں دین اور دنیا کی دونوں تعلیم حاصل کرنا، اللہ نے جو ہمیں نعمت دی ہیں اسے یوٹیلائز کرنا، اللہ کے پورے کائنات میں جو جتنی نشانیاں ہیں اس پہ غور و فکر کرنا، اور جو تعلیم ہم حاصل کرتے ہیں اس کو شیئر کرنا بھی شامل ہے۔ اس طرح اللہ ہمیں علم کی اہمیت سمجھاتے ہیں، اور علم حاصل کرنے کی شروعات ہمیں سب سے پہلے اللہ کی کتاب قرآن سے کرنی چاہیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری خطبہ میں جو ہمارے لیے وصیت کی وہ علم سے ریلیٹڈ ہی تھا۔ انہوں نے کہا کہ مجھ سے آگے پہنچاؤ، خواہ وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ قرآن ایک نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ اسے دین کی سمجھ دے دیتے ہیں۔ اگر ہم علم حاصل کرنے کے لیے صرف ایک کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کوشش کے بدلے میں ایک حج کا ثواب دیتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ جب ہم علم حاصل کرنے کے لیے قرآن کے محفل میں چلے جاتے ہیں تو فرشتے اپنی رحمت سے ہمیں ڈھانپ لیتے ہیں، اور ان کی رحمت یہاں تک کہ آسمان تک پہنچ جاتی ہے۔ اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہمارے جو دنیا کے معاملے ہیں جیسے صاف صفائی، کوکنگ، لباس، رکھ رکھاؤ، ایجوکیشن، کریئر، اس سب معاملے میں ہم اپنے لیے بیسٹ چاہتے ہیں، لیکن کبھی سوچا ہے کہ جب دین کی بات آتی ہے، قرآن کے علم کی بات آتی ہے تو ہم کم سے کم میں بھی مینیج کر لیتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن کے علم کو ہمیں سب سے زیادہ پرائیورٹائز کرنا چاہیے۔ اگر ہم قرآن کے علم کو سب سے اوپر رکھیں گے تو اللہ پاک اسی بیسس پہ ہمارے کام میں ہمیں برکت دیں گے۔ جس چیز میں ہم جتنا ایفرٹ لگاتے ہیں ہمیں اس کا رزلٹ ویسا ہی ملتا ہے۔ تو یہ بس یہی سوچنے والی بات ہے کہ اگر ہم قرآن کو، اللہ کی کتاب کو سب سے اوپر رکھتے ہیں تو اللہ پاک ہمارے سارے کام کو اسی بیسس پہ مینیج کر دیں گے اور اس میں برکت دیں گے انشاءاللہ۔ اگر ہم قرآن کو سیکھ لیتے ہیں، اس پہ غور و فکر کر لیتے ہیں تو اس کے بعد دنیا کو دیکھنے کا ہمارا نظریہ ہی بدل جائے گا۔ اس کو ہم ایک ایگزامپل سے سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی انسان چشمہ لگاتا ہے، جب وہ چشمہ کے بغیر دنیا کو دیکھتا ہے تو وہ اسے ہر چیز دھندلی دکھتی ہے، لیکن جب وہ چشمہ لگاتا ہے تو اسے دنیا کی ہر ایک حقیقت صاف صاف نظر آنے لگتی ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ قرآن کے علم کے بغیر، دین کے علم کے بغیر ہمیں دنیا کی حقیقت نظر آ جائے، چاہے وہ کسی فیلڈ میں بھی ہو، یا تو وہ مال ہو، دولت ہو، بچے ہو، ایجوکیشن ہو یا کریئر ہو۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور یہ احساس ہی کتنا خوبصورت ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کو پڑھ رہے ہیں۔ جب ہم اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے پرسنلی بات کرتے رہتے ہیں۔ وہ ایسا ہے جیسے وہ ہمیں چن رہے ہیں کہ آؤ تم ہم سے بات کرو۔ رمضان آنے والا ہے تو چلیے علم حاصل کرنے کے سفر میں ہم سب ایک قدم بڑھاتے ہیں، قرآن کو سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس پہ غور و فکر کرتے ہیں، اور ہمیں جو علم حاصل ہوتی ہے اسے ہم شیئر بھی کرتے ہیں۔ اس طرح سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وصیت ہے اسے آگے بڑھانے میں تھوڑا تو کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔